اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس سے پچھلے سبق میں بلکہ پچھلے اسباق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور مومنوں کا آپس میں تقابل بیان کیا، دونوں جماعتوں کا کمپیریزن دیا کہ کون لوگ کس طرح کے ہیں، مشرکین اور بنی اسرائیل کا رویہ اور ان کی سازشیں کیا ہیں، وہ آپ کو دین سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے۔ بچ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کی بات مان لی، دین سے لڑک گئے، دین چھوڑ دیا، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ تم ان سے بہتر ہو، تم ان سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہارے اوپر ایک اضافی ذمہ داری آئی ہے۔ کون سی؟ دعوت دینے کی۔ انبیاء کی ذمہ داری تمہارے ذمہ لگی ہے۔ ایک عظیم اور بہترین امت ہوتے ہوئے ان کی سازشوں کا حصہ نہ بن جانا، ان سے بچ کے رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ ان سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تمہیں، وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تمہیں، الا اذن، سوائے ہلکی پھلکی اذیت کے۔ تھوڑی بہت پریشانی ضرور تمہارے لیے بنیں گے، ظاہر ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تمہارے خلاف، تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکتے، تمہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہلکا پھلکا تکلیف پہنچے گی۔ لیکن وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم، وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، میدان جہاد میں تمہارے مقابل آ جائیں، یولوکم الادبار، وہ تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور اگر مومن میدان جہاد ہی چھوڑ دیں تو پھر تو وہ ڈینٹ ڈالیں ہی ڈالیں گے نا، پھر تو وہ نقصان دیں گے ہی۔ وہ کس صورت میں نقصان نہیں دے سکتے؟ جب مومن رہے اور اس کی ریشہ دوانیوں کو عقل مندی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے اور میدان جہاد میں اس کے سامنے ڈٹ جائے، تو پھر وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، پھر کسی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ان کا وجود ہے، وہ جہاں بھی کہیں موجود ہوں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں ہوں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں۔ ان کو کسی طرف سے کوئی اسپیشل سپورٹ مل جائے تو یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ان پر ذلت لازم ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف سے غضب لے کر۔ اصل انجام ان کا یہی ہے، کامیابی نہیں ہے، بالآخر ان کو مار پڑنی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکینی لازم قرار دے دی گئی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آج کل تو حالات الٹ ہیں، ذلت بھی مسلمانوں پہ ہے، مسکینی بھی مسلمانوں پہ ہے، روب ان کے ہیں، فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کو دیکھنے کی کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے تھے، کیا ہم ان پہ کھڑے ہیں؟ اگر ہم ان پہ نہیں ہیں تو پھر اللہ کا یہ قانون کیسے کام کرے گا؟ مومن ہوں گے تو کامیابی ملے گی، اور مومن کے جو قواعد ہیں ہم ان سب قواعد کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہے۔ اور اگر مومن صرف اپنی جائیداد بنانے کے چکر میں لگ جائے، اپنا پیسہ جمع کرنے کے چکر میں لگ جائے، اگر لڑنے والی جو کمپنی ہے وہ بزنس کرنے پہ لگ جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ ذلت اس وجہ سے ہے کہ وہ کانوں تھے یکفرون بآیات اللہ،
اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار کرتے تھے تو ان پر ذلت اور مسکینی تھی۔ سمجھ یہ آئی کہ ذلت اور مسکینی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا انکار۔ تو جو کرے گا ذلت اور مسکینی اس کا مقدر بنے گی۔ مسلمان کریں گے تو مسلمانوں کا مقدر بنے گی۔ ہمارے لیے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا کہ تم چونکہ امت محمدیہ ہو لہذا تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، نہیں، قانون وہی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کو بغیر حق، بغیر وجہ کے، بغیر کسی قصور کے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، حق بیان کرنے والے کے ساتھ آج کل جو سلوک ہوتا ہے، اگر اس امت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آ رہے ہوتے اور وہ ہمارے درمیان حق بیان کرتے پوری طرح، ہم ان کا کیا حال کرتے؟ ہمارے اوپر یہ گناہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے امت میں اب کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ دعوت دینے والوں کے ساتھ جو سلوک ہماری قوم کرتی ہے، حق بیان کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، میں نعوذ باللہ علماء کا لفظ بیان نہیں کروں گا کہ کہیں یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ علماء کو ہم نبیوں کی جگہ دے رہے ہیں، نہیں، ورنہ علماء اگر نبیوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس ڈیوٹی دینے والوں کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں، اس جگہ پہ اگر نبی آ رہے ہوتے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا تھا۔ اس جرم سے بھی ہم پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے قوانین کو پامال کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کی حدوں کا احترام نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی حدوں کا احترام بھی نہیں کر رہے، پامال بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر مسلط آئے گی نا، مسلط ہوگی، ذلت بھی، مسکینی بھی، پریشانی بھی، سب کچھ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے میدانوں میں کھڑے ہوں گے وہ معزز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔